سامعین حضرات، جناب بیتاب ہلوری نے ایسے ایسے قافیے شاعری میں پیش کیے کہ یقیناً اس کے لیے لفظ نہیں ہے جو تبصرہ کیا جا سکے. بڑے جوش خروش کے ساتھ ولولے کے ساتھ پیش کر رہے تھے. محترم حضرات، اب ہماری بزم محبت میں ایک ایسے خطیب کی آمد ہے جنہیں دنیا سخن حضرت علامہ مولانا بلبل بنگال جمیل الدین وارسی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. ان کے بعد پھر دوسرا دور نعتیہ مشاعرے کا شروع ہوگا. آپ ادب و احترام سے بیٹھے تشریف رکھیں، ان کی تقریر سماعت کریں. حضرت بلبل بنگال علامہ جمیل الدین وارسی صاحب قبلہ مدد علی تشریف فرما ہے رونق اسٹیج پہ. جناب بیتاب ہلوری نے وہ تہلکہ مچایا ہے کہ دیکھیں احمد آدمی صاحب ان سے گلے مل رہے ہیں، ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. اور قسم خدا کہ ہم کیا بتائیں، ایسے ایسے نادر نکتے پیش کیے ہیں. اور دنیا تو یہی کہہ رہی تھی کہ وہ جو ہے اچھے کرکٹر کی طرح ڈک کر گیا بیٹ کے باؤنسر کو، لیکن اس کا انہوں نے اتنا لطیف نکتہ پیش کیا ہے کہ جس کا جواب نہیں ہے. جب انہوں نے جوتے کی بات کی تھی تو میرے بھی ذہن میں چار مصرے مچل رہے تھے. وہ جو کونے میں لوگ بیٹھے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جب کبھی اپنا دکھا دیتا ہے جوہر جوتا. دیکھیے میں نے دوسرے طریقے سے لیا ہے. کس طریقے سے لیا بس سماعت کیجیے گا. یہ کہہ رہے تھے، میں نے دوسرے انداز میں لے لیا کہ جب کبھی اپنا دکھا دیتا ہے جوہر جوتا، بگڑے لوگوں کا بناتا ہے مقدر جوتا، اور حشر کے روز پڑے گا وہی سر پر جوتا. بیچ دیتے ہو جو مسجد سے چرا کر جوتا. میں نے دوسرا رنگ لیا ہے بیتاب بھائی کہ حشر کے روز پڑے گا وہی سر پر جوتا. بیچ دیتے ہو جو مسجد سے چرا کر جوتا. اور منتظر زیدی مبارک ہو تیری ہمت سے، چڑھ گیا ظلم کی چھاتی پہ اچھل کر جوتا. آپ کی روشنی میں تازہ بتازہ نو بنو شیر ہو گیا. بڑے اچھے لوگ ہیں. حضرت علامہ جمیل وارسی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. اگر ان کے لیے چار مصرع نہ کہا جائے تو حضرت کہیں گے کہ میرے ساتھ بے انصافی ہوگی. چار مصرع آپ کے لیے بھی کہ زندگی بھر کی عبادت کا صلہ مل جائے گا. زندگی بھر کی آپ لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے چار مصرے، اور آپ کی طرف سے حضرت کی خدمت میں کہ زندگی بھر کی عبادت کا صلہ مل جائے گا. پیر کا دامن پکڑ لیجئے خدا مل جائے گا. زندگی بھر کی عبادت کا صلہ مل جائے گا. پیر کا دامن پکڑ لیجئے خدا مل جائے گا. اور مصطفیٰ شیر خدا بی فاطمہ حسن و حسین سب ملیں گے جب حسینی سلسلہ مل جائے گا. صدر اجلاس، نقیب اجلاس، اندلیب اجلاس، سامعین اجلاس، منتظمین اجلاس، حاضرین اجلاس، السلام علیکم. الفاتحہ علی روح النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسل الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابو القاسم محمد بن عبداللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. پورا مجمع بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اچھا متین صاحب دیکھیے، میں ایک سچ بات بتاؤں، میں نقیبوں سے بہت گھبراتا ہوں، ڈرتا نہیں ہوں،
لیکن متین صاحب ایک ایسا نقیب ہے جو ممبر رسول پر تیل اور تال نہیں کرتے. جب بھی نقابت ان کی ہوتی ہے بالکل مولا اور پنجتن کے اشعار کے مطابق ہوتی ہے جو ایک نقیب کو ہونا چاہیے. اللہ ان کی نقابت کو سلامت رکھے. اور میری پہلی ملاقات نہیں ہے, یہ برابر بنگال میں جاتے رہتے ہیں اور پھر جائیں گے انشاءاللہ, اور میری صدارت میں بھی یہ جائیں گے. اللہ آج کی رات کی حاضری اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرما لے اور اس محفل مقدس کو اللہ قبول فرما لے. دیکھیے ان کو معلوم ہے ہمارا وارسی سلسلہ اور چشتیہ سلسلہ میں جب سما ہوتی ہے متین بھائی تو قول سے شروع ہوتا ہے, اور قول ایک ایسی عظمت ہے جہاں قول ہوگا مولا کا وہاں فول نہیں ہوگا. دیکھیے یہ جو 9 بجے کے بعد سے نعت خوانی ہوئی, کوئی اور مولوی رہتا تو حسد میں ڈوب جاتا, چہرہ ایسا بناتا معلوم ہوتا کہ اس کے چہرے پہ نیبو گاڑ دیا ہو. ارے نثر نہیں ہوا, نظم تو ہوا. بات کسی بے ایمان کی نہیں ہوئی, بات امام الانبیاء کی ہوئی. بات کسی ناپاک خاندان کی نہیں ہوئی, بات اہل تطہیر کی ہوئی. جس کے بارے میں دیکھیے میں نے ایک دن پوچھا ایک مولانا سے دین کہاں ہے. مولانا کہہ دیا وہ عالم تھا بیچارہ. جمیل بھائی نماز دین ہے, روزہ دین ہے, حج دین ہے, زکوٰۃ دین ہے, تسبیح دین ہے, وظیفہ دین ہے, تلاوت دین ہے, یہ سب دین ہے. تو میں اجمیر چلا گیا, ایک غریب نماز دارالفتہ سے کہتا ہے نماز دین ہے, مدرسہ کہتا ہے نماز دین ہے, مولوی کہتا ہے نماز دین ہے. آپ بتائیے, آپ کہتے ہیں حسین دین است حسین. اب بولیے, اب دارالفتہ کا فتویٰ مانے, مدرسہ کا بھیانک مولوی کے اعلان مانے, نہ انسانیت کے نظریہ مانے, نہ عقل سلیم کو مانے, نہ قول اعلی پیغمبر مانے. اور یہ نہیں کہا غریب نواز نے صرف دین است حسین. خالی دین نہیں ہے, دین پناہ است حسین. دین بھی ہے اور دین کو پناہ دینے والے. میں اور آگے گیا متین صاحب, ایک بزرگ کو میں نے دیکھا, لمبا لمبا چول ہے, زلف ہے, 3 مہینہ نہیں نہاتے لیکن خوشبو نکلتا ہے. میں نے پتہ لگایا یہ کیسے بزرگ ہے, 3 مہینہ غسل نہیں ہے, مندر نہیں جاتے ہیں, مسجد نہیں جاتے ہیں, گردوارہ نہیں جاتے ہیں, اللہ علم کہیں پر نہیں جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں, روزہ نہیں رکھتے ہیں, لیکن مولانا روم کے پیر ہیں. جلال الدین وہ مولانا ہے جس کا کور چاٹ لوگو تو مولوی بن جاؤ. یہ اتنا بڑا ورلڈ چیمپئن عالم کو پیر کہتا ہے. لوگوں نے کہا حضرت آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں, جمعہ نہیں پڑھتے ہیں, یا مسلمان نہیں ہیں تو ہندو ہوں گے, کرسچن ہوں گے, عیسائی ہوں گے, یہودی ہوں گے, پادری ہوں گے, پنجابی ہوں گے. آپ کا مذہب کہاں ہے, آپ کا ریلیجیس کہاں ہے, آپ کا دھرم کہاں ہے؟ تو اے مولویوں, اے سوال کرنے والوں, کیا تم میرا مذہب جاننا چاہتے ہو؟ میرا مذہب ٹوپی نہیں ہے, میرا مذہب داڑھی نہیں ہے, میرا مذہب وظیفہ نہیں ہے, میرا مذہب تلاوت نہیں ہے, میرا مذہب نماز نہیں ہے. حسینی مذہب حیدر پرستم, میرا مذہب حسین ہے اور میں علی کا پجاری ہوں. اب بولیے مولانا شمس تبریز رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سورج بلا لیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں, اور وہ بھی کوئی بھگدڑ مولوی کا پیر نہیں ہے, شاندار عالم کا پیر ہے. انہوں نے کہا رفتم بسوئے دریا اور دیدم عجیب تماشا, رفتم بسوئے دریا دیدم عجیب تماشا, دریا درون کشتی, کشتی درون دریا. ہم نے ایک دریا دیکھا, یا کبھی دریا کو کشتی میں دیکھا, کبھی کشتی کو دریا میں دیکھا. حضرت وہ کشتی کون سا ہے؟ وہ دریا کا, وہ پانی کا دریا نہیں, وہ دریائے محمد ہے, دریائے علی ہے. کبھی علی کو محمد کے گوشت میں دیکھا, کبھی محمد کو علی کے گوشت میں دیکھا. بارے دیگر صلوات. دیکھیے ایک بات متین بھائی آج بھی اس کو کلیئر کر دینا چاہیے. بہت سے سنی حضرات بولتے ہیں درود پڑھو,
اور شیعہ بھائی کہتے ہیں صلوات پڑھو. تو اب درود کا کیا معنی ہے, صلوات کا کیا معنی ہے؟ اللہ کہتا ہے یصلون علی النبی. کیا کہنا ہے؟ نفرت اسلام کا نام نہیں متین بھائی, کیا کہنا ہے؟ بغاوت اسلام کا نام نہیں, مدرسے کا مذبح اسلام نہیں, کیا کہنا ہے؟ دارالفتہ کا فتویٰ اسلام نہیں, نفرت اسلام نہیں, غیبت اسلام نہیں, گھرنا اسلام نہیں, بزدلی اسلام نہیں, ٹوپی داری اسلام نہیں, حسین کی عظمت اسلام ہے, علی کی طہارت اسلام ہے, اہل بیت کی پاکیت اسلام ہے, محمد کی نبوت اسلام ہے, رسول کی رسالت اسلام ہے. اور متین بھائی توجہ چاہوں گا, زیادہ وقت نہیں لیں گے, دل تو یہ چاہ رہا تھا, بخدا بتا رہا ہوں, قسم مولا کہ میں مولا ہی ہوں, مولا ہی ہوں. بنگال میں متین بھائی کچھ مولویوں ان کو کہہ دیا کہ جمیل بھائی شیعہ ہو گئے. میں بہت مسلط حاصل کیا, 2 ڈیگ کھانا بنا کے بانٹا, اور مجھ کو محدث صاحب کا شعر یاد آیا. یہ ہاشمی میاں غازی ملت کے ابا ہیں, ان کا شعر یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں اناد اہل بیت مصطفیٰ در سنیت باشد, اناد اہل بیت مصطفیٰ در سنیت باشد, خدا بندہ مراعت سنیت توبہ و ست توبہ. اگر انجتن کی بغاوت اہل بیت کی عداوت اگر سنیت بنتی ہے, اللہ ایسی سنیت سے میں توبہ کرتا ہوں. تشیع و دام در باشد علی آل مولانا, تشیع و دام در باشد علی آل مولانا, خدا داند خدا بیند منم شیعہ منم شیعہ منم شیعہ. اب شیعہ کا مطلب چاہنے والا کوئی چھوٹا کو چاہتا ہے, کوئی مومن کو چاہتا ہے. ابھی مسلمان اور مومن کی بات ہو رہی تھی, اور میں نے جہاں تک مطالعہ کیا متین بھائی چھوٹا موٹا آدمی ہوں, اتنا جیسا برین ہوگا, لیکن میں تو کرم پہ بولتا ہوں. رٹنا عقل کی دلیل ہے اور سٹنا عشق کی دلیل ہے. رٹ کے بولو گے کیسٹ کا فیتا ہوگا 45 منٹ, کیا کہنا, کیا کہنا؟ فیتا ختم, گفتگو ختم ہے نا. اور نسبت جب تک رہے گا, نسبت کیسے رہے گا جانتے ہیں کہ اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں, اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں. اور کیسے کہوں کہ آپ کا مجھ پہ کرم نہیں, اور منزل مجھے ملے نہ ملے اس کا غم نہیں, تم ساتھ ساتھ ہو میرے یہ بھی تو غم نہیں. اور اے آنے والے اپنی جیبی کو جھکا کے آ, اے آستانے یار ہے سہنے حرم نہیں. اور سجدہ اسی کا نام ہے جب تم ہو سامنے, ایسی نماز کیا جو بروئے صنم نہیں. ماضی سامعین کرام, مجازی عبادت پہ مت ناز کرو. تو میں یہ سوچ رہا تھا میں تقریر کو اپنے آقا کے قول سے شروع کروں. سب لوگ انترا سے پڑھے ہیں, سبوں نے نعت پڑھنے کا ثواب لیا, متین بھائی نے نشر موڑ کے ثواب لیا, اور عامر صاحب نے ثواب لیا, ابو ذر بھائی نے اور طالب بھائی نے بھی ثواب لیا, سب لوگ ثواب لیے. تو میں اس ثواب سے محروم کیوں رہوں؟ تو چند اشعار بالکل چکتا ہوا. اس کے بعد انشاءاللہ میری تقریر کا موضوع ہے میلاد النبی. بس میں اس میلاد پہ بات کروں گا, اس کے بعد پھر ایک دور ہلکا سا نعت شریف پہ چلے گا. اس لیے کہ ایسا محفل, متین بھائی کو معلوم ہے 5-5 لاکھ کا جلسہ آئے گا, 1 بجے رات کو فل اپ ہو جاتا ہے. نیت کے اوپر سب معاملہ ہے. انما الاعمال بالنیات. آج کا جو یہ جلسہ ہے سیرت النبی, یہ جلسہ میرا ایمان ہے. اگر آقا آ جائے تو ان کی مہربانی ہے, آ جائے ان کی مہربانی ہے, آئے یا نہ آئے, لیکن یہ حسین آباد کا حسین جلسہ میرے آقا کے نگاہ میں پیش کر دیا گیا. یہ میں اپنا ایمان بتا رہا ہوں, میں سب کی بات نہیں کہتا, اس لیے کہ دور بڑا بھیانک ہے. آپ لوگ محبت کے ساتھ بلند آواز سے آقا کی بارگاہ میں صلوات پڑھیے. اور میں تقریر کے موڈ میں آج نہیں تھا, لیکن طالب بھائی کی شاعری نے ہم کو مجبور کر دیا.
اور متین بھائی ماشاءاللہ دیکھیے چہرہ چمک رہا, اللہ اتنے قوت اور مزید قوت پہنچائے. ایک بات انہوں نے ہزاروں بار سنا ہوگا, میرے آقا نے یہ نہیں کہا انا مدینتی علم صحابی بابا. اگر کوئی کہہ دے تو جمیل وارسی جوتے کا مالا پہن کر حسیناباد سے چلا جائے گا. یہ نہیں کہا, میں حسد کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کسی کی پوسٹ مارٹم نہیں کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا میرے نبی نے انا مدینتی علم ابو بکر بابوہا عمر بابوہا صحابی بابوہا. یہ نہیں کہا انا مدینتی علم و علی بابوہا. میں علم کا گھر ہوں, علی شہر ہوں, علی دروازہ ہے. کچھ مولویوں نے کہا دروازے کے لیے دیوار ہونا ضروری ہے حضرات. ہم نے کہا بے اگر نبی فرماتے کہ گھر ہوں تب دیوار کی ضرورت ہوتی. کیا کہنا واہ 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 واہ. انڈیا گیٹ کا دیوار ہے, حیدرآباد میں بھی گیٹ ہے, اس کا دیوار ہے. شہر کا دروازے کا دیوار نہیں ہوتا. نبی نے فرمایا میں شہر ہوں. اور توجہ چاہوں گا, آج مسلمانوں نے اسلام کو متین بھائی 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ یہ بڑا مضبوطی سے یاد ہے, اس لیے کہ بکرا کھوری گائے کھوری خوب ہوگا. 10 11 12 3 دن قربانی کا یاد ہے. لیکن ہمارے مومن مسلمان بھائیوں کیا کرے گا, یہ کیجول نہ ہے. مسلمان کیجول ہے, مومن پرمنٹ ہے. اللہ مہربان, اللہ رحمان جوتی بوس کے لیے بھی ہے اور موہن سنگھ کے لیے بھی ہے. وہ رحمان سب کے لیے ہے, رحیم سب کے لیے نہیں ہے. کون بول دیا اللہ رحیم سب کے لیے ہے؟ اللہ رحیم اس کے لیے ہے جو اس کی نرواچت مقام میں آ جائے, جو اس کے پسندیدہ پہلو پہ آ جائے, وہ مومن ہے. تو مسلمان بڑا آسان ہے. دیکھیے گا 3 دن قربانی کا یاد ہے, لیکن اسی مہینے کا 18 تاریخ مسلمان بھول گیا, جس کو عید غدیر کہا جاتا ہے. اور 10,000 کے مجمع میں نہیں, 1,24,000 کے مجمع میں نبی نے فرمایا اور مولا کا مسند بٹھایا, علی مسند میں بیٹھیے, جو ہماری قول کو مانے گا وہ آپ کی دستبوسی کرے گا. 18 ذی الحجہ کا قول ہے رسول کا, ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. جس طرح موسیٰ کے بارگاہ میں ہارون کا رتبہ ہے, اسی طریقے سے میرا بارگاہ میں علی کا رتبہ ہے. خالی علی نبی نہیں ہے, نبی نہ کہنا, لیکن نبی سے جدا مت کہنا. خدا نہ کہنا, خدا سے جدا نہ کہنا. رسول نہ کہنا, رسالت سے جدا نہ کہنا. اس لیے خاصا نہ خدا, خدا نہ باشد, لیکن نہ خدا جدا نہ باشد. اور ایک بات ہے متین بھائی, توجہ چاہوں گا پورا مجمع کا, کہ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, آپ نے سب سن لیا. چور چٹوں کا کام کیا ہے؟ 2 ہی قوم تو عرب میں ہے, ایک نسل بنی امیہ ہے اور ایک نسل ہاشمی ہے. اب فیصلہ کرو نور کہاں ہے. ہندوستان کا مشہور مجدد کا کہنا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. خالی محمد کو نور نہیں کہا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اچھا بتائیے, نور پاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے؟ کل گڑھے میں متین بھائی ایک ہماری تقریر ہو رہی تھی کولی لینڈ میں, ایک بھیانک مولوی سن رہا تھا. میں بول دیا کہ دنیا کی ہر عورت حیض و نفاس والی ہے, خاتون محشر حیض سے پاک ہے. اس لیے نبی نے فرمایا فاطمۃ بیضۃ انی اذا فقد ازانی, فاطمہ میری بیٹی ہے, میرے جسم کی بوٹی ہے. ایک دن خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی آپ نے کبھی خاتون محشر کو دیکھا؟ مولا خاموش ہے, شوہر نامدار ہے, آپ تاجدار ولایت ہے, علی ولی اللہ ہے, خلافت بالفضل ہے, کہیں شک و شبہ کی بات نہیں ہے. لیکن آپ خاموش گئے. اس دن خاتون محشر 7 دن کی بھوکی تھی.
کھڑی نماز پڑھ رہی تھی، چادر ہٹ گیا، زلف بکھر گیا، مولا اندر گئے اور پھر باہر آیا، ایسا لگا کہ محمد کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے فاطمہ کا رتبہ۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں سیرت فرزندہا از المہات اور جوہر صدق و صفا از المہات اور مجرع تسلیم را حاصل بطول مادرارا اسوہ کامل بطول۔ دنیا کی کوئی ماں اگر بے مثال لڑکا پیدا کرنا چاہتی ہے پہلے وہ فاطمہ کا تلوہ چومے۔ یہ کسی کٹ مولوی کا شعر نہیں ہے، علامہ کا شعر پڑھ رہا ہوں، جنہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ رشتہ قانون حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتس کر دیت میں سلطہاں برخاک رو پاسیت میں۔ اگر شریعت کی زنجیر بدی نہ ہوتی تو میں تربت فاطمہ کو کعبہ بنا لیتا اور طواف کے بعد فاطمہ کے پاؤں پہ سجدہ کرتا۔ اب کیا بولو گے علامہ اقبال کو رافضی بولو گے؟ تو دنیا میں سب سے بڑا رافضی امام شافعی ہوگا؟ نہیں، مولوی مسلمان کو تباہ کر رہا ہے اور پنڈت ہندو کو تباہ کر رہا ہے۔ بھیانک سب مولوی نہیں، بھیانک مولوی۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں مولانا جلال الرومی او بظاہر واحد کام بود در حقیقت صغیر تامبود، بات ہے کام کی کرے گا لیکن تمہارے ایمان کا پوسٹ مارٹم کر دے گا۔ خوب ہوشیار۔ تو ایک بار صلوات پڑھیے، میں چند اشعار پڑھوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا۔ شعر سنیے متین بھائی، آواز بالکل دبی ہوئی ہے لیکن یہ آپ لوگوں کا محبت ہے۔ حسین آباد کو اللہ آباد رکھے اور حسین کے نام سے ہے آباد رہے گا۔ یہ علمی ماحول ہے۔ متین بھائی شروع سے ابھی تک بول رہے، واقعی اتنا رات گیا ہے، یہ لگتا ہے آقا ہم سبوں کو بیٹھا دیے۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، جو اب اتنا رات ہونے کے بعد بھی ہم جاگ رہے ہیں۔ تو سوتے ہیں صحت کے لیے، جاگ رہے ہیں اللہ کی حبیب کے لیے۔ یہ جاگنا بھی قسمت والے کی بات ہوتی ہے۔ نبی کے لیے جاگنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، بڑا معاملہ ہے۔ اس لیے کہ اس سے مت گھبرائیے، خراب ہو گئے چہرہ یزید والے کا۔ کتنا کا حلیہ خراب ہو گیا ہوگا، خراب ہو گئے چہرہ یزید والے کا، حسین والے زمانے میں چھائے جاتے ہیں، حسین والے زمانے میں چھائے جاتے ہیں۔ اور حرم سے کرب و بولا کا مقابلہ کیسا، یہاں غلاف وہاں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ مولا کی عظمت، پنجتن کی عظمت جانتے ہیں کتنا مستحکم عمارت عظمت اسلام ہے۔ متین بھائی کتنا مستحکم عمارت عظمت اسلام ہے، جس کے بنیادوں میں خون عظمت شبیر ہے، جس کی بنیادوں میں خون عظمت شبیر ہے۔ اور شام کے دربار میں قطبے میں زینب نے کہا، شام کے دربار میں قطبے میں زینب نے کہا کتنا لوٹو گے ہماری خلد تک جاگیر ہے۔ یہ چور چٹا لوٹتے لوٹتے جہنم میں چلا جائے گا، مال ختم نہیں ہوگا۔ ایک جملہ یاد رکھیے، شعر یاد آ رہا ہے، اس کے بعد ہی انشاءاللہ جس آیت کو میں نے تلاوت کیا اس کی روشنی میں کچھ کم بات کریں گے لیکن کام کی بات کریں گے۔ یہ فیضان محمد ہے جو اتنا رات تک ہم لوگ یہاں مجمعین ہیں، اور انشاءاللہ آج کے رات کے ایک ایک سیکنڈ قابل تعریف ہے۔ اللہ نے سب شاعروں کو کامیابی دیا، سبوں نے منظوم خراج عقیدت پیش کیا، دل سے کیا، دکھا کے نہیں، دل سے کیا۔ ہر جملہ نقیب سے لے کر اندلیب تک سب کو مولا نے کامیاب کیا۔ ایک بات ہے متین صاحب، یہ بات بتائیے، اللہ لا شریک ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا صاحب اللہ لا شریک ہے؟ ابو ذر بھائی، طالب بھائی، اللہ لا شریک، اس کو کسی چیز کی شریک نہیں، وحدہ لا شریک، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی نیاز مندی نہیں، لا شریک۔ تو میں نے مطالعہ کیا، اللہ نماز میں شریک نہیں۔ اللہ نماز پڑھتا ہے تو ثابت کرے، اگر اللہ کا نماز پڑھاؤ گے تو اللہ کا تنگری کہاں ہے جو نماز پڑھے گا؟ اللہ تو جسمانیت سے پاک ہے، مکانیت سے پاک ہے، تو اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ لا شریک۔ اور اگر اللہ کو نماز پڑھاؤ گے
تو اللہ کے اوپر کوئی دوسرا اللہ ہو جائے گا. ہم کو شعر یاد آیا, متین صاحب کے حوالے سے دے رہا ہوں. اللہ اکبر. دستے الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی, مقصود حل عطا ہے شہ لافتہ علی. دستے الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی, مقصود حل عطا ہے شہ لافتہ علی. اور جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال, پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی. جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال, پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی. اور بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی. Only 4 5 ادر ڈونٹ کیئر. بھاگو یہاں سے. ارے بیوقوف, یہ انسان کا دماغ کہاں چلا گیا؟ غلام غلام ہے, امام امام ہے. امام 12 رہے گا, 13 ہوگا نہیں. اور اگر مولوی 13 بنا دے, مولوی 14 بنا دے, تو 14 اور 13 اپنا گھر میں رکھ, ہمارا تو 12 ہی ہے. کیا کہنا, واہ واہ. ہم اس کو امام نہیں بولتے جو 2500 روپیہ لے کے نماز پڑھا رہا. کیا کہنا. ظاہر تیری نماز کا کیوں کرو بھروسہ, وقت سلام منہ تیرا کعبے سے پھر گیا. اللہ اکبر. ایسی نماز پڑھ. بولتا بھی آپ حدیث بیان کرتا, الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. معراج کا مطلب, میں نے متین بھائی سے پوچھا, آپ تو عالموں سے لگاؤ رکھتے ہیں حضرت, کیا مانے؟ کیا نہیں, اللہ سے ملاقات کرنا. تو اللہ بلیک اینڈ وائٹ ہے, اللہ اسپین کلر ہے, اللہ ٹکنی کلر ہے, اللہ وائٹ ہے نہ ٹائٹ ہے, اللہ لمبا ہے نہ چھوٹا ہے. کبھی اللہ کو دیکھا, اور جب دیکھا نہیں تو جھوٹا دعویٰ ہے. اسی لیے تو جہاں اللہ نہیں ہے وہیں پر اے سی لگ رہا ہے مسجد میں. 50 لاکھ کا مسجد ہے, 20 لاکھ کا اے سی لگایا, پتہ چلا اللہ کو گرم لگ رہا ہے. ابے جہاں احساس گرمی کا وہاں نماز نہیں, جہاں احساس ٹھنڈی کا وہاں نماز نہیں. جہاں احساس ختم ہو جائے, جہاں احساس رک جائے, وہی تصویر محمد ہے, وہی تصویر علی ہے, وہی تصویر پنجتن ہے. اللہ اکبر. تعجب کی بات ہے بھائی, یہ پنجتن 12 امام 13 امام نہیں, 14 امام نہیں, یہ بکواس ہے. کیا کہنا, بس 12 ہی ہے, وہ بھی ابھی ایک باقی ہے. بے شک بے شک. وہ بھی ایک کی آمد ہے. میرا موضوع ادھر نہیں ہے, بیٹھیے آپ کو مزہ آئے گا. آپ لوگ ادھر ادھر مت کیجیے. پھر انشاءاللہ متین صاحب کی نقابت میں 2-4 شعر پھر پڑھا جائے گا نعت کا. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگا. ایک بار صلوات پڑھ دیجیے, اللہم صلی علی. میں نے وعدہ کیا تھا تقریر شروع کروں, حقیقت میں نے تقریر شروع نہیں کیا. ابھی تو ہم زمین کو دیکھ رہے ہیں کہ چھپتا چوا لگے گا کہ نہیں. مسلمانان اسلام, حسیناباد کے مومن بھائیوں, اسلامی بھائیوں, یہ تو کربلا کا چوا تھا جو ہندوستان کا ایمان کا پوا مضبوط ہوا ہے. کربلا ہی کا چھکا سے تو مکہ بچا ہے. حیدر کرار کے شہزادوں کا دان ہے, پنجتن کے دلوں کا دان ہے. پنجتن پاک ہے, اس کا خدا پاک ہے, اس کا نبی پاک ہے, اس کا علی پاک ہے, اس کا فاطمہ پاک ہے, شبیر و شبر پاک ہے, اس گھر کا ایک ایک بچہ پاک ہے. اور جو نہیں سمجھا ٹوپی داڑھی لے کے ناپاک ہے. تو شعر سنیے طالب بھائی. میں تو نام جپوں علی علی کا, علی سے ہے وابستہ, علی علی میرے مولا, کوئی اور نام میں تو نام. بتائیے, جھگڑا لڑائی مت کیجیے. علی کے سوا کوئی مولا ہے؟ اور تھم کے بات سنیے بزرگ بھائی. مولا کی آمد جس دم مرضی حق ہوئی, مرضی حق ہوئی. مولا کی آمد کعبے میں ہو رہی ہے, مولا کے ارادے سے نہیں, اللہ کے ارادے سے. مولا کی آمد جس دم مرضی حق ہوئی, مرضی حق ہوئی. جب اللہ کا مرضی ہوا, خود بخود کعبہ کی بھی دیوار شک ہوئی, دیوار شک ہوئی. او سن پیارے
خود بخود کعبہ کی بھی دیواریں شک ہوئی. ارے کعبے میں پیدا ہوا اور کوئی نہ میں تو نام جپوں علی علی کا. علی اس کے اندر ایک شعر ہے جو آپ کے دل میں چبھے گا. میں آگے حسن مطلع سماعت فرمائیے طالب بھائی. اللہ اکبر. ہوتی ہے مشکل حل مولا کے نام سے، مولا کے نام سے. ہمارے گھر کے بچے کا فطرت کیا بولیے تو جو مومن کا بچہ ہے وہ جب کوئی بھاری چیز اٹھاتا ہے ایسا نہیں بولتا ابا اماں بابا کو، اس کی فطرت میں ہے یا علی. اور سنو، ارے خلوص دل سے علی کا جو نام لیتا ہے وہی تو لذت عمر دوام لیتا ہے. اور خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم علی کا نام تو گرتے کو تھام لیتا ہے. ابھی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا اس کی تفسیر میں 2-4 بات ضرور سن کے جائیے. آپ لوگ اٹھیے مت، اس لیے یہ نورانی جلسہ ہے. شعر سنیے. ہوتی ہے مشکل حل مولا کے نام میں، مولا کے نام میں. اور خیبر کی حیثیت کیا مولا کے سامنے، مولا کے سامنے. سن پیارے خیبر کی حیثیت کیا مولا کے سامنے. اب وہ تو ہے شیر خدا کوئی اور نہ میں تو نہ. 8 دن کی لڑائی ہوئی. 7 دن میں سرکار نے پوچھا ارے خیبر کا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضرت وہ مرہب کا آواز سے بہت سے سپاہی پیخانہ پھر رہے ہیں، اتنے تو موت کے بھاگ گئے. تو حضور نے کہا علی کہاں ہے؟ تو ایک چوروا بولتا ہے حضرت ان کے آنکھ میں آشوب چشم ہو گیا. کہ بکراتی مت کرو، بلا کے لاؤ. لا بلا کے بولا ہے کیا ہوا علی؟ کہ حضور کچھ درد ہو گیا، پھول گیا 7 دن سے. اچھا، سرکار نے لواب دہن لگا دیا. اچھا علی اب درد ہے؟ کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جنت سے برف لگا دیے. تو حضور نے تلوار نہیں دیا، علم دیا. آج علم پہ بھی فتویٰ ہے علم زیادہ مت اڑاؤ اس لیے کہ اس کے سر قلم ہو جائے گا. ارے اگر میرے نبی نے کلمہ دیا ہے تو پہلے علم دیا. علم بنانا محمد کا سنت، علم تھامنا علی کا سنت، اور علم کا بچانا عباس علم بردار کا سنت. موسیقی سامعین کرام، خیبر کی حیثیت کیا ہے؟ 7 دن تک لوگ بھاگ رہے تھے، اس کی آواز سے بچے گر رہے تھے ماؤں کا. اور مولا گئے ہیں، دروازے کو ایک ہاتھ سے پھینک دیا اور بایاں ہاتھ سے چول پکڑا اور پک سے بھرا آستے سے گدو کی طرح کٹھی اور لٹکا کے لیے چلے آ رہے. اللہ اکبر. مولا کو دیکھنا تھا وہ جلوہ نور کا، وہ جلوہ نور کا. دیکھا وہ سب سے پہلے چہرہ حضور کا، چہرہ حضور کا. سن پیارے دیکھا وہ سب سے پہلے چہرہ حضور کا. چہروں میں ایسا چہرہ اور کوئی نہ میں تو نام جپوں. اچھا بتائیے، مولا کی پیدائش ہوئی کعبے کے اندر، ان کی ماں کا بھی نام فاطمہ بنت اسد ہے اور بیوی فاطمہ زہرا ہے. اور میں تفصیل کروں تو بہت لمبا وقت چلا جائے گا. آپ لوگ گھبرائے نہیں، میں گفتگو کو سمیٹوں گا، آگے چل کے اچھا لگے گا آپ کو. گھبرائیے نہیں، تو بات کان کی سنیے. مریم کو اللہ نے جگہ دیا بیت المقدس جو ابھی اسرائیل کے اندر میں ہے. اللہ نے 9 مہینہ 9 دن 8 دن رکھا اور 1 دن باقی ہے، درد ہو رہا. اللہ نے کہا مریم پلیز یو کم آؤٹ. اے اللہ، پہلے بولا یو گو ان سائڈ اور ابھی بولا کم آؤٹ. اللہ یہ نرسنگ ہوم نہیں ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتے تم. ہم پیراڈائز کا کھانا کھلایا، بریکفاسٹ کھلایا، ڈنر لنچ دیا. یہ میرا فراخ دلی ہے، بچے پیدا نہیں ہوں گے. موسیٰ کی ماں کو بھی تنا دے دیا. آ رہا ہوں موسیٰ کی ماں.
جب درد ہوا کہ غار کے اندر جاؤ، اور علی کی ماں طواف کر رہی ہے، درد ہوا دوڑ کے جانے لگی 7 طواف کے بعد۔ اعلان نبوت کے بعد بھی طواف ہوتا تھا۔ آج تو مسلمانوں کا یہ حال ہے، جو نبی کا دانت توڑے وہ صحابی، اور جو نبی کو گود میں پالے وہ کافر۔ ایک مولوی کیا بولا جانتے ہیں دھرمت اللہ میں، کلکتہ میں وہاں اسٹیج میں تھا، میں ڈرتا تو نہیں کسی سے، کہا میرے رسول کو نا 40 سال کے بعد محمد کو نبوت ملا، تو ہم نے کہا بے مولوی تم اپنا باپ کو لے کے ویڈیوگرافی کر رہا تھا؟ نبی فرماتے ہیں کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب حضرت آدم مٹی میں چھانے جا رہے تھے۔ کنت نبی آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب روح داخل نہیں ہوا آدم میں۔ تو حسین آباد کے مسلمان بھائیوں، نبی تو یہ نہیں کہا کہ میں آدمی تھا، میں نبی تھا، میں نور تھا، ابھی آدم بن رہے ہیں۔ تو ان کا آدمی کا سوال کہاں ہے؟ نبی کو آدمی نہ بولنا گناہ ہے، اور جانتے ہیں، اور اپنا جیسا بولنا پرماننٹ جہنمی ہونے کا دلیل ہے۔ کافر ہو کے مرو گے، ایسا بات نہیں ہے۔ تو مولا کی ماں طواف کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے، آواز آیا فاطمہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا بچہ پیدا ہوگا۔ کہاں؟ میرے گھر پہ۔ کہا نہیں میرے گھر پہ ہوگا۔ اللہ ہوگا دعویٰ شناف ہوا، اندر گئی، مولا آ گئے، چادر میں لپیٹ کے گئی۔ 4 دن تک مولا نے نہ آنکھ کھولا نہ زبان کھولا۔ مولا پریشان ہے، اتنا خوبصورت بچہ، مولا کا مرقع اگر کوئی مومن دیکھ لیا ہوگا اس کا ایمان تڑپ گیا ہوگا۔ سب کو نصیب نہیں ہے، مولا کا مرقع سب کو نصیب نہیں ہے، وہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام گئے تھے کسی کام سے، 4 دن کے بعد لوٹے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ فاطمہ، ارے اتنا اچھا حسین بچہ، معلوم ہوتا ہے کہ اندھا ہے نہ کیا، زبان بھی نہیں کھولا لیکن مسکرا رہے، بڑا مزہ لے رہے ہیں۔ اتنی چوٹی ہم کاٹتے ہیں وہ کھولتا نہیں منہ۔ کہا ٹھہرو میں طبیب کو بلا رہا ہوں۔ کہا طبیب کون ہے؟ کہا نہیں جانتی ہو، میرا بھتیجا ہے تو۔ اب گئے غار حرا میں، چچا باہر ہے، بھتیجا اندر ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے چچا گھبرائیے مت، یہ اندر کی بات ہے۔ پتا چلا اندر سب ایک زمانے سے چل رہا ہے، جو اندر ہے وہی کل اندر ہے، جو اندر سے باہر ہے وہ بنی اسرائیل کا بندر ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں۔ چچا چلیے آپ گئے، شہر میں چچی ٹہل رہی ہے۔ کہا ہوا چچی؟ کہا علی کو لو، آپ کے بھائی آنکھ نہیں کھولتے، دودھ نہیں پیتے، خالی مسکراتے ہیں۔ کہا ارے مولا آئیے بھائی جان میرے گود پہ آئیے۔ جیسے ہی علی گئے حضور کے گود میں، آنکھ کھول کے مسکرانے لگے۔ کہا چچی آپ جھوٹ بول رہے، یہی تو رہے، دیکھو علی مسکرا رہے ہیں۔ ارے علی کھا لیجیے کچھ۔ ہاں کر دیا علی نے، سرکار نے لعاب ڈال دیا۔ اب فاطمہ پوچھتی ہے علی کی ماں، محمد بولو بیٹا تمہارے گود میں کیا جادو ہے؟ علی جاتے ہی آنکھ کھول دیا۔ کہ چچی ایک بات بتایا، غصہ نہیں کیجیے گا۔ کہا نہیں، علی کہاں پیدا ہوا؟ گھر میں پیدا ہوا ہے، دکان میں پیدا ہوا ہے، مکان میں پیدا ہوا ہے، صحرا میں پیدا ہوا ہے، بلندی میں پیدا ہوا ہے، بستی میں پیدا ہوا ہے، نگر میں پیدا ہوا ہے، ڈگر میں پیدا ہوا ہے، خشکی میں پیدا ہوا ہے، کہیں عام جگہ پیدا ہوا، کہیں اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ تو جب علی آ رہے تھے آپ ہوش میں تھی تو میں بالکل بے قرار تھی۔ کہا اللہ کو دیکھ کے آ رہے تھے، اللہ نے کہہ دیا کان میں، علی ہم کو دیکھ کے جا رہے ہو، آنکھ بند کر کے جاؤ، سورج نہ دیکھنا، چاند نہ دیکھنا، ستارہ نہ دیکھنا، نباتات نہ دیکھنا، جمادات نہ دیکھنا، حیوانات نہ دیکھنا، شرق نہ دیکھنا، غرب نہ دیکھنا، جنوب نہ دیکھنا، شمال نہ دیکھنا، اگر میرا بات دیکھنا تو رخسار محمد دیکھنا۔ یہ ہے علی کی ذات جس کی پیدائش کسیرا میسر، نسجی سیادت، بکعبہ ولادت، بمسجد شہادت، جس کی ولادت کعبے میں ہو، کیا بات تھی؟ دونوں عالم کا تاجدار ماں کے گھر پر، آمنہ کے گھر پہ، اور تاجدار ولی کعبے کے اندر۔ سعودی سے پوچھو، آج یہ لوگ بولتے ہیں چومنا چاٹنا حرام ہے۔ ہاں گزر بھائی، لوگ بولتے ہیں، کون یہ گلاگو لوگ بولتے ہیں کہ حضرت چومنا قرآن میں ہے۔ جمیل وارسی صاحب اب تو مشہور مقرر ہیں، چومنا چاٹنا قرآن میں ہے۔ ہم نے کہا بھائی ہم تو ابھی تک پڑھ رہے ہیں، نظر نہیں آیا۔ کہا آپ ہی حقانی عالم ہیں۔ ہم نے کہا گبے سن تم حرامی لگتا ہے، تو گھبرا گیا، رہے ابھی آپ ہم کو
آپ کی تعریف کر رہا تھا، اب ہمیں حرامی بول رہا ہے. ہمارا بیوقوف اپنے ابا سے پوچھنا جب تیری ماں کو نکاح کیا تھا کمرہ بند کیا، کھڑکی بند کیا، پردہ ڈالا، نہ جانے کئی ہزار بوسہ لیا ہوگا. کہا وہ تو نفس کی بات ہے، دل جوئی کی بات ہے. ارے بیٹا سن، بیٹا حاصل کرنے کے لیے بیوی کو تنہائی میں چومنا ہوگا، ایمان حاصل کرنے کے لیے علی کی ذات کو چومنا ہوگا، فاطمہ کی ذات کو چومنا ہوگا، محمد کی عظمت کو چومنا ہوگا. اگر یہ چوم کے لڑکا ہو سکتا ہے تو وہ چوم کے ایمان ہو سکتا ہے. ابھی میں بول رہا تھا نا، طالب بھائی، ابوذر بھائی، اللہ لا شریک ہے. اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ لا شریک. روزہ نہیں رکھتا، اللہ لا شریک. حج نہیں کرتا، اللہ لا شریک. زکات نہیں دیتا، اللہ لا شریک. اللہ سونے سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بچہ پیدا کرنے سے پاک، شادی کرنے سے پاک، ہر چیز سے پاک ہے. اللہ ہر جگہ لا شریک ہے. لیکن اللہ کو معلوم تھا بھیانک مولوی پیدا ہوگا، بھیانک شیطان پیدا ہوگا، بھیانک کمینہ پیدا ہوگا، بھیانک نالائق پیدا ہوگا، ایک سے ایک کلاسک مردود پیدا ہوگا. اسی لیے اللہ نے کہا نماز محمد تمہارے اندر دے گی، روزہ آپ کے اندر دے گی، حج آپ کے اندر دے گی، شریعت آپ کے اندر دے گی، طریقت آپ کے اندر دے گی، معرفت آپ کے اندر دے گی، حقیقت آپ کے اندر دے گی. میلاد میرا اندر دے گی، درود شریف میرا اندر دے گی. میلاد کرنا اللہ کا سنت اور درود شریف پڑھنا اور پڑھانا اللہ کا سنت. اسی لیے درود کو بند نہیں کیا، ورنہ مولوی لوگ اس کو لپیٹ ہی دیتا ہے. اور دیکھو کتنا بڑا مردود بھیانک مولوی ہے، بولتا ہے نبی ہیں تو السلام علیکم یوہ نبی تے اپنا باپ کو بولا. ابے عربی گرامر لاؤ، اے جو ہے حاضر کسے گا، اے نزدیک کسے گا، اے موجود کسے گا. ایک مولوی بولا اچھا حضرت آپ کا بات مان لیا، نبی اگر سلام کرتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں ہم سنتے نہیں اور تیرا کنیکشن خراب ہے. کنیکشن خراب نہیں ہے، بہت فیس میں دو تار ہے، ایک نیگیٹو ایک پوزیٹو. یہ ہیلوجن جل رہی ہے نیگیٹو پوزیٹو، ٹی وی چلے گا نیگیٹو پوزیٹو، ٹیلی فون نیگیٹو پوزیٹو. نیگیٹو نکالو پوزیٹو ڈھکاؤ ہوگا، پوزیٹو نکالو نیگیٹو ڈھکاؤ ہوگا. ایک گرم تار ہے، ایک ٹھنڈا تار ہے. جب تک سنگم نہیں ہے تو روشنی نہیں ہے، سنگم نہیں ہے ٹی وی کا پکچر نہیں ہے، سنگم نہیں ہے ٹیلی فون کا آواز نہیں ہے. اس لیے ایک گرم تار، ارے لا الہ الا اللہ ایمان کا گرم تار ہے، محمد الرسول اللہ ایمان کا ٹھنڈا تار ہے. اللہ اکبر. کتنا بے شرم یہ لوگ ہیں، کتنا بدتمیز ہے. بولتا ہے یا حسین مت بولو، عزاداری نہ کرو، غم مت مناؤ. حضور فرماتے ہیں فاطمہ سن بیٹا، حسین کے غم میں جو زندگی کے آخری دم تک آنسو بہایا، 70,000 فرشتے اس کی خیر مقدم کے لیے محشر میں کھڑے رہیں گے. حسین کے غم میں رونے والے کے لیے. بیان راز شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے. ارے حسین کا مطلب کہ حسین اب تک لبالب ہے تیرا زر نہیں آیا، حضور سے شاہ ہے آج تک تیری شہادت کا چراغ. تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ. تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ. فخر سے دل کا دریچہ باز کرنا چاہیے، جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے. قرآن میں ہے نا یہ سیرت-ال-نبی کا جلسہ آپ نے کیا، اب پورا مجمع ہے، آپ لوگ اٹھ کے چلے گئے، کوئی غم نہیں. جو اہل دل ہے، اہل مجلس ہے، اہل پنجتن پاک کو ماننے والے ہیں، وہ تو کم از کم سن لے. اللہ اکبر. یہ انسان کا نیچر ہے، انسان کا نیچر کبھی نہیں بدلے گا، سمجھ رہے ہیں. اور نیچر ہی سے تو فیوچر کا پتہ چلتا ہے. جس کا نیچر دیکھیے گا بھیانک ہے تو اس کا فیوچر بھی بھیانک ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی نعمت کو ابوذر بھائی اگر گنا جائے تو اس کی نعمت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. وہ شہید القدیر ہے. بڑے بڑے نبی اور رسول، اولو العزم رسول فیل ہو جائیں، اگر وہ اللہ چاہے گا نعمت کا بدلہ لے تو کوئی دے سکتا ہے؟ آنکھ نعمت، ناک نعمت. اب دیکھیے ڈیزائنر کتنا ہے. ناک سب کے پاس ہے لیکن ہر ناک کا ڈیزائن الگ ہے. پتا چلا اللہ ڈیزائنر ہے. رنگ سب کے پاس ہے لیکن رنگ رنگ میں بھی کلر ہے. ایک آدمی کو ہم نے کہا یہ فوٹو کہاں سے بنائے گا؟ فلانا آرٹسٹ آیا تھا. اچھا آرٹسٹ آیا تھا، کیا بات ہوا؟ کیسا بنایا؟ بڑا اچھا نام والا آدمی ہے. بولا اس کو. طالب بھائی نے کہا جمیل بھائی، مولانا صاحب
اب کی میرا دل چاہ رہا ہے یار پانی میں تصویر بنایا جائے. ہم نے کہا طالب بھائی اگر پانی میں بنائیے گا تو مستری بھاگ جائے گا پینٹر. اچھا بلاتے ہیں پینٹر صاحب سے. طالب نے بات کیا کہ بھائی آپ کو بنانا ہے, نقشہ بنانا ہے, یہ رنگین گاچھ بچڑی بنانا ہے, تو گملہ میں پانی تو ہے, وہ پانی میں خدا صورت بنا رہا ہے. تو اتنا بڑا ڈیزائنر, اتنا بڑا آرکیٹیکٹ, اتنا بڑا بگ پاور, وہ بول رہا محمد میرا ٹاور. اب بتائیے وہ بول رہا میں ادھر رسول, میری رسول کے اطاعت کر, فقط اطاع اللہ, سمجھ لینا میرے ہی اطاعت ہے. آج یہ لوگ کون منہ دکھائیں گے؟ چننا قرآن میں ہے, لیکن میں سوچتا ہوں طالب بھائی یہ لوگ کیا جواب دے گا. سنگ اسود کبھی بوتے کافر کبھی منزل نکلے, اور رائے کے سجدہ تیرے راہ کے پتھر نکلے. مال اسلام نے بانٹا تو بہت سے نکلے, اور خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. کھانے کے لیے سب تھا, اور جب آیا زندگی کا سب چور چھٹا بھاگ گیا. لیکن طالب بھائی میں سوچتا ہوں اللہ پاک ہے, اس کا نبی پاک ہے, اس کا علی پاک ہے, اس کا پنجتن پاک ہے, یہ ناپاک خون کہاں سے لے گا؟ اگر ہسپتال میں کسی کو خون کی ضرورت بھی ہوتی ہے نا تو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے, اس کا گروپ دیکھا جاتا ہے. اگر سی گروپ ہے تو ڈی نہیں چلے گا, اگر ڈی گروپ ہے تو بی گروپ نہیں چلے گا. اگر گروپ سے گروپ مل گیا تب ہوگا وہ مریض, نہیں تو مریض بھی گیا مرض بھی گیا, دونوں جمع ہو جائے گا. تو کربلا میں حسین سوچ رہا ہے اس کا خون مانگیں گے, سب میں تو مکسچر ہے, ایک سے ایک ولدو زنا ڈھول رہا ہے, ایک سے ایک ولدو زنا. ہاں ہندا پیاری اسی کا تو اعلی اولاد ہے. معزز سامعین کرام, اور اسلام پاک ہے, اس کو پاک کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. تب تو علامہ نے کہا کہ فرعون موسیٰ فرعون شبیر و یزید عید قوت از حیات احمد قدیر, زندگت از قوت شبیر ہے, باطل آخر داغے حسرت بھی ہے. آج اسلام زندہ ہے شبیر کے دم سے. آپ کی گھر کی عمارت میں روٹ لگتی ہے 25 mm 20 mm, لیکن حسین نے اسلام کی عمارت میں روٹ نہیں دیا ہے, عباس کا بازو دیا ہے, علی اصغر کا بچپنا دیا ہے, قاسم کا بادپن دیا ہے, اکبر کا جوانی دیا ہے, حبیب ابن مظاہر کا بڑھاپا دیا ہے. جب سب سے نہیں ہوا تو اپنا خون ملا دیا ہے, تب نہ آج اسلام زندہ ہے. معزز سامعین کرام, یہ لوگ کیا منہ دکھائے ہیں؟ یہ نبی کی بات کر رہے ہیں, پنجتن کی بات کر رہے ہیں. ذرا سعودی عرب کو فون کیجئے, تم جو سونا کا پنجرا میں پتھر رکھا اس کو پھینک, ذرا فون کیجئے نا. کبھی چوروا نجدی کی اولاد, مروان کا حرامی بیٹا, صفوان ابن امیہ کا نالائق پوتا, شرم نہیں لگتا؟ اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے. وہاں پجڑا میں پتھر ڈھکا کے رکھا ہے, اور قرآن نازل ہوا وَاتَّخِذْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, نماز میرا پڑھ, سر اس پتھر کے سامنے جھکا جس کے سینے میں قدم خلیل ہے. اور حسین آباد کے مومن بھائیوں, میں نے تاریخ پڑھا کہ حضرت ابراہیم بنے ہیں محمد کے پسینے سے, اور محمد بنے ہیں اللہ کے نور سے. تو جو پسینہ سے بننے والے خلیل کا پاؤں کا بھی سجدہ اللہ کرا رہا ہے, تو کیا علی کا پاؤں کا سجدہ نہیں ہوگا؟ اس لیے میں پتے کی بات بتاؤں بغور سن, مشکل پڑے تو تھام لے دامان پنجتن. خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن, محمد اور علی فاطمہ حسین اور حسن. یہ نور والا گھرانہ ہے, یہ نور والا فیملی ہے. اس نور کا مقام کچھ اور ہے. معزز سامعین کرام, اس کی عظمت کو سمجھنا اتنا آسان بات نہیں ہے. آج یہ سعودی گورنمنٹ حاجی نہیں جائے گا, مردود بھوکا مر جائے گا. سونا کا پنجرا میں پتھر کو سجدہ کرا رہا ہے, کعبہ کے دیوار میں حجر اسود کو پوجا کرا رہا ہے, وہ بھی حجر اسود کا عزت بڑھا نبی کے ہونٹ کی نسبت پہ. جب حجر اسود میں نبی کا ہونٹ لگا تو وہ چومنے کے بعد گناہ ٹان رہا ہے. علی میں ہونٹ نہیں لگا, علی میں خون لگا ہے, علی میں نور لگا ہے. حسین معمولی نہیں ہے, بہت عظیم ذات ہے. قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, بے شک مومنوں پر میرا احسان ہے محمد کی میلاد. قرآن اٹھا کے دیکھیے سورہ آل عمران 4 پارہ. اللہ نے نعمت کا احسان نہیں کیا, جب اپنے محبوب کا میلاد کیا تو اللہ کہتا ہم نے احسان کیا ہے مومن پر, مسلمان پر نہیں. مسلمان تو کب دغا بازی کرے گا کوئی ٹھیک نہیں.
جب بےایمان ہو کے بھاگے کوئی ٹھیک نہیں ہے. صبح کو مسلمان شام کو کافر ہو جائے گا, وہ بھی ایک وقت آ رہا ہے. لیکن یاد رکھیے مسلمانوں, حسین آباد کے بھائیوں, کتنا جمیل وارسی پیدا ہو جائے گا مر کے چلا جائے گا, لیکن حسین کا عظمت کم نہیں ہوگا, بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے کہ اس کے نانا کے لیے اللہ نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محمد, ہر آنے والا دن گزرنے والے دن سے بہتر آج کا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم ان قریب اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جاؤ گے. اب حسین آباد کے مومن بھائیوں, ساری دنیا اللہ کو راضی کرے, موسیٰ اللہ کو راضی کرے, عیسیٰ اللہ کو راضی کرے, زکریا اللہ کو راضی کرے, یحییٰ اللہ کو راضی کرے, یعقوب اللہ کو راضی کرے, یوسف اللہ کو راضی کرے, صحابہ اللہ کو راضی کرے, تابعین اللہ کو راضی کرے, تبع تابعین اللہ کو راضی کرے, شرق اللہ کو راضی کرے, غرب اللہ کو راضی کرے, شمال اللہ کو راضی کرے, جنوب اللہ کو راضی کرے, غریب اللہ کو راضی کرے, امیر اللہ کو راضی کرے, نمازی اللہ کو راضی کرے, حاجی اللہ کو راضی کرے. اللہ کہہ رہا ہے اے محمد, ساری دنیا میری رضا کی تلاش میں ہے, میں اللہ تمہاری رضا کی تلاش میں ہوں. سوچ کے دیکھیے, جب حضور نے فرمایا, اور ایک بات حسینی مسلمانوں سنو, وقت ٹل گیا, زندگی باقی رہی, میری ملاقات کبھی ہوگی صحیح موقع پہ, اگر مجھے موقع ملے گا تو آپ تقریر بڑی بات نہیں ہے. رات بھر جو آپ نے عظمت رسول سنا, عظمت مولا سنا, اس کو اپنے دل پہ اتار لو. یہی آپ کا خزانہ ہے, یہی بچنے کی دلیل ہے. اور یاد رکھنا, امام ہندوستان میں 772 امام بڑا ہے, نظرگاہ ہے مولا کا. اور یہ ایک قوم کا نہیں ہے, مسجد ایک قوم کا ہے, مندر ایک قوم کا ہے, گردوارہ ایک قوم کا ہے, گرجا ایک قوم کا ہے, امام بڑا ہر قوم کا ہے. اسی لیے جوش ملی آبادی نے کہا اللہ کے قبر کو رحمت کے پھول سے بھر دے, کہ ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینا, تو ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں حسین. حسینی مسلمانوں, میرا آقا حسین کو مولوی کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی, کل بھی مولوی جان کا دشمن تھا, آج شان کا دشمن ہے. کام وہی ہو رہا ہے, خالی پیریڈ بدل گیا, خالی پیریڈ بدل گیا. یہ سیرت النبی. اچھا طالب صاحب بس 10 منٹ دیکھیے, سیرت لوگ بیان کرتے ہیں, سیرت النبی کا جلسہ لگا دیا بڑا وہ. اور سیرت کیا بیان کر رہا ہے؟ نبی چلتے تھے, نبی کھاتے تھے, نبی سوتے تھے, نبی روزہ رکھتے تھے, نبی حج کرتے تھے. تیرا باپ بھی تو ایسے ہی کرتا ہے. تو نبی میں تیرے باپ میں کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ بتا, نبی کا کلمہ کیا تھا, تیرا کلمہ کیا ہے؟ اور اللہ کی شانی کرمی دیکھیے. اللہ نے کہا جبریل آدم کو میرے نام میں ڈھکا لو, لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. 1050 برس کے بعد جب آدم لیٹ گئے, اللہ نے کہا جبریل نام کاٹ دو, اب شیش کو ڈھکا. جب وہ بھی جائے گا اس کو بھی کاٹ دینا. میں نے آتا جائے ڈھکاتے جاؤ, جاتا جائے کاٹتے جاؤ. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, جب گئے کاٹ دو. لیکن 1430 برس کا عرصہ ہو گیا, اللہ نے کہا سب کو کاٹ دو, لیکن رسول کو میرے نام سے جوڑ دو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا دیکھیے, اگر یہی کلمہ محمد کا ہوگا تو محمد میں ہم میں کوئی فرق ہوگا؟ جب وہ مانے کریں گے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد اللہ کے رسول, تو پھر دوسرا محمد ہو جائے گا, ہے نا. تو وہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, میں رسول. اگر کوئی مولوی پڑھ دے گا تو پیچھے تو تماچا کھائے گا کہ نہیں؟ ابے پگلا مولوی کیا پگلا ہے؟ نبی کا کلمہ علیحدہ, تیرا کلمہ علیحدہ. تو غلاموں کے پڑھ رہا ہے, وہ اماموں کے پڑھ رہا ہے. ان کا کلمہ انی رسول اللہ, ہمارا کلمہ محمد رسول اللہ. اب قرآن کیا کہا طالب بھائی, یا ایھا الناس, اے دنیا کے انسانوں, قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اگر میرا برہان سمجھنا چاہتے ہو, میرا دلیل دیکھنا چاہتے ہو, میرا ڈاکومنٹ دیکھنا چاہتے ہو, تو ادھر ادھر تلاش نہ کرو, محمد کے جسم دیکھ لو, وہ سراپا اللہ کا دلیل ہے. اب بتائیے, جو نبی اشارے سے چاند کو ٹکڑا کر دے, سورج نکال دے, گنگر کو کلمہ پڑھا دے, درختوں کو سجدہ کرا دے, انگلی سے پانی نکال دے, بچے کو دودھ پلا دے, اور وہ نبی کسی کا محتاج ہوگا؟ نبوت کی توحید ہے کہ نہیں؟ ایک مولوی بول رہا ہے نبی کی طرح نماز پڑھیے, نبی کی طرح روزہ رکھیے, کہ تیرا باپ دادا بھی سکے گا؟ ابے محمد کی طرح تو موسیٰ نہیں سکے. موسیٰ نے کہا اے اللہ رب ارنی دیکھوں گا, اللہ نے صاف کہہ دیا سوکھا جواب, نہیں سکو گے. لن ترانی, سوکھا جواب.
ایک دم کلیئر جواب، موسیٰ گو ہوم، گھر جاؤ، کیوں تم نہیں دیکھ سکو گے؟ اور اللہ حبیب سے کہہ رہا محمد آپ آ کے ہم کو دیکھ جائیے. سبحان اللہ. کتنا فرق ہے نا؟ تو نہیں، اگر دیکھیے طالب بھائی، اگر سیرت بیان کرنا ہے تو کہیں کہیں آدمی سے جانور ٹپک جاتا ہے. آپ کسی آدمی چلتا ہے، اب کتا بھی چلتا ہے کہ نہیں؟ کسی کتے کا نیت جو ہے نا تم اس کے گھوڑے پہ ذرا پیٹرول ڈال دو، پھر دیکھنا اس کی اسپیڈ 80 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہا ہے. تو ہم لوگ سکیں گے اتنا؟ ہماری ماں بہنیں 2 بچہ نہیں تو 1 بچہ، 2 کبھی کبھی، نہیں تو 1 ہی کافی ہے. ہاں وہ ایٹ اے ٹائم 7 بچہ. ہمارے ماں بہنوں کے پستان 2 اور ان کے یہاں 9 پستان ہے. تو اگر دیکھا جائے تو کمپیئر میں کتا بازی لے جائے گا، لیکن 18,000 مخلوقات کے اندر انسان اشرف ہے صرف 2 بات کے لیے. وہ گویائی نہیں، ان کے پاس گویائی ہے. ان کے پاس عقل نہیں، ان کے پاس عقل ہے. باقی تو جانور انسان کو جیت لے گا، لیکن ہارتا کہاں ہے؟ عقل نہیں ہے بیچارے کے پاس، گویائی نہیں ہے. ہم گویائی والا ہے، ہم عقل والا ہے. اسی لیے اللہ نے 18,000 کے اندر چیمپئن بنا دیا. اب آؤ نبی کی بارگاہ میں، مومن کے اوپر شہید کا درجہ، شہید کے اوپر صدیق کا درجہ، صدیق کے اوپر نبی کا درجہ، نبی کے اوپر اولو العزم نبی کا درجہ، اولو العزم نبی اولو العزم رسول کا درجہ، اولو العزم رسول کے اوپر محمد کا درجہ. سبحان اللہ. اور اس کو بول رہا میری طرح. تو استغفر اللہ. حضور نے ایک دن روزہ کھلوا دیا صحابی کو، طالب بھائی، اور روزہ کھلا کے دستور کے مطابق غائب ہو گئے غار حرا میں. اب نوجوان صحابی لوگ نہیں ہوتا ہے، ہمارے علی مشن میں بھی نوجوان لڑکا ممبر ہوا ہوگا. تو ممبر جو نوجوان ہوتا ہے نا، وہ ایگزیکٹو باڈی سے جھگڑا بہت کرے گا، کراس کرے گا. روپیہ کہاں ہے، کتنا بجٹ ہے، کتنا خرچہ ہوا، مانگتا ہے کہ نہیں؟ نوجوان کا مزاج ہوتا ہے. تو نوجوان لوگ حضور کہاں ہے؟ تو وہ ابو بکر گھر رہے تھے، ارے یار تم لوگ روزہ رکھ لو، کھول لو، ان کی بات معاملہ ہے الگ، وہ چھوڑو، وہ نہیں آئیں گے، وہ نبی ہیں. نہیں مانا تھا یار، یہ تو پگلا کی طرح بول رہا ہے. اتنے میں بہت بڑے لمبے آ گئے، بہت لمبے تھے. ارے روزہ کھولو، روزہ کھولو. تو کیوں آپ ڈانٹتے کیوں ہیں؟ وہ 15 دن کے بعد افطار کرتے، تم سکے گا؟ نبی کی طرح نہیں، حکم کی طرح. اللہ اب حضرت بلال گئے، یہ لوگ 72 گھنٹہ رکھ لیا، 24 دن، 3 دن رکھا، زبان باہر. اب نکلے، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے. حضرت بلال کے بعد دوڑ گئے، یا رسول اللہ کرم کیجیے. فدا کمی وابی یا رسول اللہ. کیا ہوا بلال؟ آپ کے طرح روزہ رکھنے جا کر سب لوگ مر رہے ہیں. حضور دوڑے ہوئے آئے، کیا روزہ توڑ؟ ارے کیوں رکھا؟ ایکم مثلی، تم لوگ میرے مثال کے ہو. لست قاعد منکم، میرا مثال قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. تم افطار کی بنیاد پر روزہ رکھتا ہے اور ہم قدرت کے سامنے روزہ رکھتے ہیں. تم بازار سے خرچہ کھاتا ہے، اسی لیے تو مولا کائنات 8 سال تک بستر پہ پیٹ نہیں لگائے. یہ کون سی قوت تھی؟ مولا کائنات گھوڑے کے ذہن پر پاؤں رکھ کر بیٹھتے بیٹھتے 30 پارہ پڑھتے تھے. یہ کون سا قرآن تھا؟ معزز سامعین کرام، نبی نے فرمایا 2 قرآن، ایک ساکت قرآن ہے جو جبریل لائے ہیں، ایک بولتا قرآن ہے جو میں اور علی ہوں، فاطمہ ہے، صبیر و صبر ہے، پنجتن پاک ہے. یہ بولتا قرآن ہے. آج کا مسلمان پنجتن تو مانتا ہے کسی صورت سے، لیکن بولتا قرآن نہیں مانتا، جبکہ پنجتن بولتا قرآن ہے. معزز سامعین کرام، تو حسیناباد کے ساتھیوں خبردار، نبی کی طرح مت پڑھیے، نبی کی حکم کی طرح پڑھیے. نبی کا فعل مت اپنائیے، نبی کا حکم اپنائیے. نبی کا فعل الگ ہے. جانتے ہیں ایک پادری دیکھ رہا تھا کہ اس کنویں کا پتھر یا تو محمد ہٹائیں گے یا تو علی ہٹائیں گے. زبور میں پڑھ لیا تھا اور کہا مسلمان ہونے کا وہی ایک موقع ہے. جو لوگ آتے تھے پتھر نہیں ہٹا سکتے تھے. وہاں علی پاک پھنسے جا کر کے صحابیوں کو بھیجا، چاہنے والے کو جاؤ اٹھاؤ پتھر. حضرت نہیں سک رہا ہے. تاخیر میں مولا گئے، مولا نے شہادت کی انگلی سے ٹھیلا. پادری دیکھ رہا تھا، یا تو محمد ہے یا تو علی ہے. کہ اس پتھر کو سوائے نبوت، سوائے اللہ ولایت کے کوئی سکے گا نہیں. سبحان اللہ. آپ کا پتھر ہٹانا دیکھ کر یہودی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معزز سامعین کرام، یہ مولا کی ذات بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات.
اگر جھانکنے جائیے گا سر سے ٹوپی گر جائے گا. اللہ نے کہا سیرت النبی اپناؤ. سیرت النبی سے یہ مطلب نہیں نبی کی سیرت نہیں سکو گے, نبی نے جو سیرت بتایا وہی چلو گے. علامہ اقبال فرماتے ہیں جہاں تاریخ تھا, ظلمت گدا تھا, سخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذرے کو حمدوں سے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ میں اوروں کے حاجی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. معزز سامعین کرام, میرے رسول نے بس آخری جملہ لیجیے آپ لوگ کہ وہ جملہ یہ ہے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے طالب بھائی, اور اگر نبی کو ہٹا دیا جائے تو 1,23,999 ہے نا. اگر ہر نبی ایک ایک مسلمان کر کے جاتے تو نبی کے آتے آتے 1,23,999 مسلمان رہتے. ذرا پیریڈ دیکھیے, 1,050 برس ایک مسلمان نہیں, 950 برس ایک مسلمان نہیں, 750 برس ایک مسلمان نہیں, 650 برس ایک مسلمان نہیں, 550 برس ایک مسلمان نہیں. اور رسول پاک 23 سال میں خالی مسلمان نہیں, ذرہ مسلمان, قطرہ مسلمان, کنجر مسلمان, پتھر مسلمان, درخت مسلمان, نباتات مسلمان, جمادات مسلمان, حیوانات مسلمان, شجر مسلمان, حجر مسلمان, کائنات مسلمان. کیا خوبی ہے بھائی. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذرے کو ہم سے سریا کر دیا. قدرت سے جو راہ میں عورت کے ہاتھی بن گئے, کیا نظر تھی کس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ نظر پیدا کرو. بڑی عجیب بات ہے, اگر آقا حسین چاہتے کربلا میں تو بردعا کر کے ختم کر دیتے. اتنا پاور ہے. جو حسین لات مارے تو فطرس کا پر آ جائے. فطرس بدتمیزی کیا, پر کاٹ لیا, اور جبریل لے کے آئے ہوئے ہم کھا کر, تو حضور نے فرمایا فطرس کو کیوں لائے ہو, تو بدتمیزی کیا ہے. کہا آپ رحمت للعالمین آقا, کہ میرے پاس جبریل اس کا دعا نہیں ہے. تو رونے لگا فطرس. حضور فرماتے اچھا رو رہے ہو, ٹھہرو ٹھہرو, جبریل ذرا میرا شہزادوں کو دیکھیے کہاں ہے. اس وقت آقا حسین 5 برس کے کھیل رہے ہیں. جبریل نے بولو اٹھایا, چلیے حضرت نانا بلا رہے ہیں. ارے ہم تو ابھی ان سے بول کے آئے ہیں, ایک مریض آیا ہوا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ ارے مریض کیا آیا ہوا, ہم جانتے ہیں فطرس آیا ہے, اس لیے کہ نور کا بچہ بے شعور نہیں باشعور ہے. مسلمانان اسلام کربلا میں 6 مہینے کا بچہ دہنے سے بائیں طرف کندھا کیا. بے شعور تھا باشعور تھا. نور نے ثابت کیا نور پیٹ میں بھی شعور ہے اور پیٹ سے باہر بھی شعور ہے. اللہ اکبر. اور آپ نے کہا نانا ہم دعا نہیں کریں گے فطرس کے لیے, کہیے تو لات مار دیتے ہیں, ابھی پر آ جائے گا. حسین نے لات مار دیا, فطرس کا پر آ گیا. جس کے لات میں فرشتے کو پر مل جائے اس کے بعد میں ہمیں زندگی نہیں ملے گی. معزز سامعین کرام, اللہ ہمیں اور آپ کو پنجتن کی محبت میں خاتمہ بالخیر کرے. اور ہم لوگ رسول کی سیرت اپنانے سے مطلب نبی کا صورت کو بھی دیکھنا ہوگا, تب سیرت دیکھنا ہوگا. نبی کا صورت بے مثال تو سیرت بے مثال. ایسی ماں پیدا ہو سکتی ہے طالب بھائی, ایک ماں لاؤ فاطمہ جیسا, 4 دن چولہا نہیں جلا ہے, یہودی آ گیا, یہاں تو اپنا باپ کو نہیں کھلاتا ہے, کھلائے گا. باپ کو تھوڑا انگریزی پڑھ لیا تو بولتا ہے دیٹ, ہائی دیٹ. اگر کوئی پڑھا لکھا باپ رہے تو بولتے واٹ ہیپن دیٹ, بولیے. اور ایسا بھیانک دور آ گیا ہے کہ باپ کو بولتا ہے پاپا. اب ادب کا دور نہیں ہے, تو ممی ابو بولنا بڑا بے ادبی سمجھتا ہے. انگریزی پڑھ لیا ہے, بڑا ترقی یافتہ دنیا ہے اس کا, ہے نا. لیکن تربیت ماں باپ کا گود نہ ہے, تربیت ماں باپ کا گود ہے. معزز سامعین کرام, حسین آتے ہیں, امی جان ایک یہودی آیا ہے زندان سے, 3 دن کا بھوکا ہے. آپ روٹی اس دن چولہا ہی نہیں جلا چاہتے سے, تو اپنا چادر گروی رکھوا دیا. وہ چادر جس کو جبریل بوسا دے. علامہ اقبال قلم توڑتے ہیں, بہر محتاج دیش آگو نہ سوک با یہود چادر خدرا فروخت. موری دہم آتشی فرما برس گم رضائے در رضائے شو حرس. ادب پروردائے صبر و رضا آسیہ فردان رب قرآن سرا. گریہ ہائے رو زبانے بے نیاز گوہر افساندے بدمانے نماز. اسکروں برچے جبریل زمیں ہمچو شبنم ریخ براسے بنی. ماں نے سنی آپ کا سر سے گزر گیا ہو, چادر گروی رکھ کے کہا بیٹے کھلا دو. جو فاطمہ 2 رکعت نماز 30 پارہ پڑھتی تھی, ہے دنیا میں کوئی حافظ
کہ 2 رکعت نماز میں 30 پارہ پڑھ دے اس کو دوبارہ پیدا ہونا پڑے گا، اس لیے وہ سراپا قرآن تھی. حسین کو جھولا بھی جھلا رہی ہے، قرآن بھی پڑھ رہی ہے. اور اس لیے نوری دہم آتشی فرما برس گم رضائے در رضائے شوہرس، نور کی بیٹی لیکن انتظار کرتی تھی مولا آ جائے تو ان کا پیرہن ہم اتارے. ایسا ادب تھا. اور جب روتی تھی تو حضرت جبریل جنت کے کاشے میں ان کے آنسو کو اٹھا لیتے تھے، اور جب اوپر جاتے تھے اشکوں برچیز جبریل اجمی، فرشتے پوچھتے تھے جبریل کیا ہے؟ کہا فاطمہ کا آنسو ہے. ہمچو شبنم ریز براشے بری، برائے کرم ہم پہ چھڑک دیجئے، فاطمہ کے آنسو گرنے سے میری معصومیت میں اور جان آ جائے گا. یہ ہے فاطمہ کا شان، یہ ہے فاطمہ کا رتبہ. اسی لیے علامہ اقبال ایک جگہ لکھتے ہیں مریم عزیز نسبت عیسیٰ عزیز. اگر مریم بے مثال بنی ہے تو عیسیٰ کو پیدا کرنے کی بنیاد پر عزیزہ نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن مریم سے 1000 اونچا مقام فاطمہ کا ہے. اس لیے اللہ اکبر نور چشم رحمت للعالمین ہے امام اولی و آخری، بانو آتاش دار حلقہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق. ایسی ماں جو عشق کا مرکز ہے اور عشق کا سپاہی پیدا کر رہی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو سیرت النبی پہ چلنے کی توفیق دے، ان کے حکم کے مطابق. ان کا سیرت نہیں، ان کا سیرت پنجتن کے سوا کسی کے پاس مل نہیں سکتا. معزز سامعین کرام، اگر حسین چاہتے کربلا میں پانی لانا تو اگر اسماعیل کو لٹانے سے زمزم نکل رہا تھا، میرا ایمان ہے علی اصغر کو لٹا دیتے تو کوثر ابل جاتا ہے. ابلتا کی نہیں. لیکن آپ تو کوثر کے لیے نہیں گئے تھے، جامع کوثر کی عظمت بچانے گئے تھے. آپ کا معاملہ ہی کچھ اور تھا.